رحمۃ اللہ وبرکاتہ گوڈے چھٹ کے سلام دا جواب جو ہوتے تھوڑے تھوڑے اگے تشریف کے ناؤ اگے گیا جو صحیح جگہ کافی پئی آجو آجو کیا قریب قریب ہو جو تن کچھ نہیں آندا آجو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي بصيرا من أخي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم خطیب پاکستان قاری القرآن اور میرے مسلک دی جان محترم جناب شیخ مولانا محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب آپ گجران والا شیخ صاحب بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے نے اہلا سہلا مرحبا اور دعا فرمو اللہ میرے علماء دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري تکبر غرور دینا لیارو تکبر غرور دینا لیارو اے نصیب بلند نہیں ہو سکدا جس دل وچ غیر موجود ہووے سو میں اللہ نو پسند نہیں ہو سکدا مخلوق پابند اُد ایک کن دی اور وہ کسی دا پابند نہیں ہو سکدا سونے اللہ کو لو مگیا کر جدا فیض تے بند نہیں ہو سکدا اور بندہ مکے مدینے تو دور ہووے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکدا جے لفظ وضو نہ کرنا تے میں نات کہا اینا لا شعور نہیں ہو سکدا جے ہووے بغض نبی دادی اندر تے وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا طاہر جیڑے نبی دے منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین
امام المتقین امام المجاہدین شفیع المذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معصمہ واسطات محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں اس رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس فتن دور دے اندر اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دے اندر شرکتی شہادت نصیب فرمائیے میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تو سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے جنہ ساتھیاں نے جنہ بھائیاں نوجواناں نے آج دے پروگرام دا انہیں قاد و اہتمام انتظام فرمایا اللہ سبحانہ دی محنت کوشش کاغذ جستجو پیار محبت کے سنیکی نو اپنے رضا رحمت نال قبول فرمائے دنیا آخرت اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین میں مسافر ہونے دے ناتے ایک بڑی ضروری دعا کرنا بھی ضروری سمجھنا اللہ آج دے اس پروگرام دی برکت دے نال جتنے میرے بھائی نوجوان میرے بزرگ یا ماما بہنا بیٹی آج دے پروگرام دی زینت نے اللہ سبنانو زندگی شان والی دینا موت ایمان والی نصیب فرما دینا کہہ دو آمین حضرات میرے تو قبل محترم جناب مولانا حبیب الرحمن سیاح صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے انتہائی جاندار شاندار گفتگو فرما چکے نے اور میری مختصر گفتگو تو بعد تسی مشاہدہ فرما رہے ہو خطیب پاکستان قاری القرآن ترجمان مسلک علی حدیث محترم جناب الشیخ مولانا محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی تشریف فرمانے انہاں دا جاندار شاندار خطاب عالی شان ہونے والا ہے میں بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنتی روشنی دے اندر اصلاحی معاشرہ دے حوالے نال کو تھوڑا جا سبق سنان دی شہادت حاصل کریں گا سارے مل کے اللہ دے حضور دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سب کہہ دو آمین این کے بچے پیچھے اٹھاؤ تے بڑے اتھے اگے آکے بیٹھو بڑے انہوں گلہ کرنی نوجوانوں نو کہاں گا بزرگوں نو کہاں گا اگے آکے تشریف رکھو میں پروگرام دا محول بنا دیں اصل خطاب انشاءاللہ شخص صاحب دا ہوئے گا اور سوال یہ زانی صاحب دا ہے اے بچے پیچھے چلے جاؤ پتر اٹھو شابہ اٹھو شابہ اگے نہیں بیٹھنا پیچھے چلے جاؤ بڑے اگے آکے بیٹھو اللہ پاک دونوں سلامت رکھے انہوں نے تخریب کارنے پورے بس حضرات توجہ دار میرے پاس رکھنا میں کچھ اصلاح دیا باتیں کرنا چاہنا کچھ غیرت اور کچھ حیات دیا باتیں کروں گا اور میں شروع اندر بڑی معتبانہ گزارش کروں گا میری گفتگو نو میری چند گزارشات نو نیکی سمجھ کے عبادت سمجھ کے سماعت فرمانا اور اگر میری زبان میں جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے پردیسی بھائی سمجھ کے در گزر کرنا اللہ میرا گواہ ہے کسے دی دل اداری مقصد نہیں اپنی آمدہ مقصد بیان کرنا چاہنا اور تہاڑی تشریف آوری دا مقصد بھی میں کچھ بیان کرنا چاہنا میں بھی لمبا سفر کی تے میرے آن تک مقصد ہے تسی اپنا قیمتی ٹائم نکالے ہے نیند قربان کی دیئے تسی اللہ کو دعا کرو کہ میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینو یا توہانوں پیدا نہ ہوئے اللہ کو دعا کرو اللہ میری تیری دنیا آخرت بہتر کر دے اللہ سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہہ دو آمین حضرات آج امت مسلمہ نے قدم قدم تے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث میں داخل آیا ہے کلمہ پڑھنے والے نے اگر نہیں حیا کیتا نبی پاک دے فرمان دا حیا نہیں کیتا اگر کلمہ پڑھنے والے نے نہیں حیا کیتا سن نبی دی آرڈر تے حیا نہیں کیتا اگر نہیں حیا کیتا آقا دی سیرت دا حیا نہیں کیتا اگر نہیں حیا کیتا ایمان والے کلمہ پڑھنے والے نے محبوب پیغمبر دی صورت دا حیا نہیں کیتا آقا دی عادت اور عبادت دی مخالفت کیتی ہے نتیجہ نکلیا اللہ پاک نے ذلت مسلمانہ دا مقدر بنا چھوڑی مشروع اندر ابن حبان اور مجموع الزوائد ایک حدیث تجربہ پڑھ چکے ہیں میرے اور تشہدی حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي لوگوں جو میرا کلمہ پڑھ کے میری بات دا حیا نہ کرن، جو میرا کلمہ پڑھ کے میرے فرمان دا حیا نہ کرن، جو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا آقا دی وصیت اور نبی پاک دی نصیحت دا حیا نہ کرن، آقا دا فرمانے لوگوں ذلت انہاں دا مقدر بن جایا کر دیے، پریشانیاں مقدر بن جاندیاں نے، لوگوں جگہ جگہ دیے ٹھوکراں مقدر بن جاندیاں نے، اپنی بے بسی دا ذکر کرنے والوں، اپنی جناب پریشانی دی باتیں کرنے والوں، دکھا دا رونا رونے والوں، اپنی بے بسی اور بے کسی دی باتیں کرنے والوں، حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا میرے حدیث دی جناب قدر نہ کرے، اب آقا دے فرمان دا حیا نہ کرے، وہ بندہ قد عزت دی زندگی نہیں دے پا سکتا۔ اللہ کو دعا کریا کر اللہ محبوب پیغمبر دے فرمان دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ میں دیکھے ہے بیٹا اپنے باپ دے فرمان دا حیا کر دے، بیٹا اپنے باپ دے آرڈر دی تکمیل کر دے، بیٹا اپنے باپ دی وصیت اور نصیحت عمل کر دے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی دی وصیت عمل کرے گا۔ لوگوں ایک کلمہ پڑھنے والے نے قدم قدم دی آقا دی حدیث کا مذاق اڑایا، قدم قدم دے محبوب پیغمبر دے فرمان دا مذاق اڑایا، اور میں تو کہا کرنا لوگوں غلط سنگت وفا نہیں دین دی، بے حیائی حیا نہیں دین دی، قصور ہوندے نے ضرور لوگوں ایویں تے قدر سزا نہیں دین دی۔ اور توجہ کرنا اسی کس قدر آقا دی حدیث کا حیا نہیں کر دے، توجہ فرمانا صحیح جامعہ ترمذی ابواب الزہد اندر روایت موجود ہے، سیدنا پیارے بھی ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا حدیث پاک بیان کر دینے میرے اور تشہدی حضور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی ہریرہ نے مخاطب فرمایا، آقا فرمان لگے ابی ہریرہ یہ چند کلمات نے، یہ چند میرے فرامین نے، یہ چند میری حدیثاں نے، انہاں نو کون سنے گا، انہاں تے کون عمل کرے گا، یہ میرے فرامین انہاں تے کون عمل کرے گا۔ ابو ہریرہ یہ چند میرے فرامین نے، یہ میرے فرامین لوگوں تک کون پہنچائے گا اور لوگ بھی عمل کرنے والے بن جان۔ حضرات توجہ کیجئے گا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی آقا تہاڈے فرامین میں سنا گا، آقا عمل میں کروں گا، لوگوں تک انشاءاللہ میں پہنچاواں گا، اللہ توفیق دیں گے، لوگ بھی عمل کرنے والے بن جان گے۔ حضرات سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ہریرہ دا ہاتھ پکڑے ہیں اور میرے آقا نے 5 باتیں ارشاد فرمائیاں، میرے آقا نے 5 اپنے فرمان جاری کیتے نے، آقا نے 5 وصیتاں کیتیاں، میرے محبوب پیغمبر نے 5 نصیحتاں کیتیاں نے۔ لوگ ابو ہریرہ نے آقا دے فرامین تے عمل بھی کیتے اور یہ فرامین لوگوں تک پہنچائے نے۔ جناب یہ فرامین چلدے چلدے میرے تک پہنچے، میں پڑھے، میرے علماء نے پڑھے، میرے شیوخ نے پڑھے، وہ فرامین میں تہاڈے تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرات انہاں حدیثاں تے عمل کرنا ہے اور یہ حدیثاں لوگوں تک بھی پہنچانیاں نے۔ اور توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ 5 باتاں دا خیال کرنا، بولو کنیاں باتاں، بولو کنیاں چیزاں، توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ پھر بولو ادھر نے گوڑے چھڑ دے آجے ہوشیار ہو کے بیٹھنے، چونکہ گوڑے پھڑ کے بہن تو میرے آقا نے منع فرمائے ہیں، تسی میری تقریرہ سن دے رہندے ہو، میں بار بار ایک گزارش کرا گا گوڑے نہیں پکڑے، چونکہ صحیح بخاری دی روایت الفاظ نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحبوا، ایک گوڑے پکڑ کے نہیں بیٹھنے، ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھے آجے، میری زبان سے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا، بڑا بخیل و بندہ ہوئے گا، بڑا کنجوس تو انسان ہے، ذرا سن نبی دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، توجہ کرنا جامعہ ترمذی دی حدیث تے جگہ بیان کر کے جادہ چاہاں گا۔ حضرات اللہ سماعت فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابی ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، بڑا بڑا پیغام دینا چاہنا، توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے ابو ہریرہ
اتقل محارم حرام کو بچیا کر توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ابو ہریرہ حرام کو بچیا کر سب تو بڑا عابد بن جائے گا حرام کو بچیا کر سب تو بڑا اللہ دا ولی بن جائے گا اور نوجوانہ توجہ کرنا ہے ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہنا ہے ایک بہت بڑی وصیت میں کرنا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے حرام کو بچیا کر ساری کائنات بھی جو سب تو بڑا عابد بن جائے گا عبادت گزار بن جائے گا حرام کو بچیا کر اللہ دا ولی بن جائے گا حرام کو بچیا کر اللہ دا مقرب بن جائے گا حرام کو بچیا کر دنیا تے عزت پا جائے گا حرام کو بچیا کر کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا کر دیں گے حضرات جری گل میں سمجھانا جانا سونے آئے جرا بندہ بد نصیب حرام کو نہیں بچے گا حرام کو نہیں بچے گا اللہ ایسے بندے دیا نیکیاں سایہ کر دیں گے اللہ دے عمال برباد کر دیں گے میں دعا بھی کرے گا اللہ حرام کو بچا کے رکھے اور سوالے پیدا ہوندے حرام ہے کی چیز ہے اور راتیان نہ سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمائے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قرآن دا دوسرا مقام ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا اعلان کر دو اور دنیا اندر زندگی گزارنے والوں اللہ پاک نے ہر قسم دی بے حیائی نو حرام کر دیتا ہے بولو ہر قسم دی بے حیائی نو اللہ نے ہر قسم دی بے حیائی اللہ نے حرام کر دیتا ہے اعلانیہ بے حیائی بھی حرام ہے اور چکے پوشیدہ بے حیائی کرنا بھی حرام ہے میں توڑے کے لئے صاحب پر جواب لینا چاہنا نوجوانوں میں تو انہوں مخاطبہ نراض نہ ہویا دے اللہ دی قسم میں خیارات دا پیغام دینا چاہنا ان صاحب پر جواب دے آدھے گانے سننا بے حیائی ہے کہ نہیں بولو دے صحیح یہ گانا سننا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے یہ مجرے دیکھنا اللہ معاف فرمائے بے حیائی نہیں تو اور کیے اور نیکتے گند دیکھنا یہ بے حیائی نہیں تو اور کیے ساری رات جناب پیکت لگا کے غیر محرمانہ گلہ کرے تے بک بک کرنے یہ بے حیائی نہیں تو اور کیے اکھا دا نجائز استعمال کرنا یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے زبان دا نجائز استعمال کرنا یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے ناراض نہ ہونا عورتاں دا بے پردہ بازاراں دی زینت بننا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے گندے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے ہاف بازو پہن کے اور جناب گلے کھلے پہن کے دکانداروں جا کے ڈیلنگ کرنی شاپنگ سینٹراں دے چکر کٹنے بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے شراب نوشی کرنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے جوا کھیلنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے حضرات آلات موسیقی دے استعمال کرنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے جناب ڈرامے دیکھنے اللہ دی قسم بے حیائی والے کام نے میں بات کہنا چاہنا ناراض نہ ہویا دے اللہ کو ڈر کے بات کہنا چاہنا لوگوں ڈر جو جرا بندہ بے حیائی دے ارتکاب کرنے والا ہے اللہ دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے دیئے ساری نیکیاں برباد کر دینے گے نیکیاں سایہ ہو جان گیاں تسی کہو کہ دلیل دی ضرورت ہے میرے علماء موجود رہے ہو دلیل سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے، عودرات عامہ سماعت کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں، اے صحابہ میں کچھ ایسے لوگوں نے جاننا ہے، ایسے لوگوں نے پہچاننا ہے، کل قیامت کا دن ہوئے گا جنہ لوگوں دی نیکیاں تہامہ پہاڑ دے برابر ہوں گی، اور ڈر جا اللہ کو ڈر جائے، اور چھپ چھپ کی مالک دیا نہ فرمانیاں نہ کریا کر، اللہ نو ناراض نہ کریا کر، چھپ چھپ کے بے حیائی دے تکامل کریا کر، اور ڈر جا سونے آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ قیامت کا دن ہوئے گا ایسے لوگ بھی آن گے جنہ دے نیکیاں تہام پہاڑ دے برابر ہوں گی، اللہ انہا لوگاں دی نیکیاں پہاڑا جیسے نیکیاں ضائع کر دیں گے، انہا لوگاں جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ آقا لوگ کون ہوں گے؟ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ اے میری امت دے نمازی ہونگے، تہجد گزار ہونگے، نمازی ہونگے، تہجد گزار ہونگے۔ ہائے اللہ، آقا نمازی جنت تے جانگے، کیا تہجد گزار جنت تے جانگے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں صحابہ یہ وہ لوگ ہونگے، توجہ کرنا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں، او لوگ ہونگے جنہیں بظاہر بڑیاں نیکیاں کردے ہونگے، بظاہر نمازاں بھی پڑھدے ہونگے، راتاں دا قیام بھی کردے ہونگے، بظاہر حج عمرے بھی کردے ہونگے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں، لوگوں ایک چھپ چھپ کی اللہ دی نافرمانیاں کردے ہونگے۔ اے او لوگ نے نالے نمازہ پڑھ دے نے، نالے ڈرامے دیکھ دے نے، رات نہ ہویا جے، یہ او لوگ نے نالے نمازہ پڑھ دے، نالے گانے سن دے نے۔ میں بھی ریکارڈ فولو کیتا ہے، کنجرہ دے گیت نے، ریکارڈ نے، فوٹو نے، پکچرہ نے، تصویرہ نے، بھی حیائی تو اور کی ہے۔ اللہ دا واسطہ دے کہنا چاہنا اپنے تنہائی پاک کرو۔ آقا نے ایوے نہیں فرمایا اتقی المحارم، حرام کو بچو، یہ حرام ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتقی المحارم۔ میں بھی پیغام دینا چاہنا، نیٹ دے گند نہ دیکھیا کر، مجرے نہ دیکھیا کر، گانے نہ سنیا کر، گدیا پکچرہ فوٹو تصویرہ نہ دیکھیا کر، استا نہ تکیا کر، چھپ چھپ اللہ دی نافرمانیاں نہ کریا کر، او چھڑ بدیاں دا کھڑا، چھڑ بدیاں دا کھڑا، نہیں سدا رہنا جی، او چھڑ جانی فانی دنیا، جا کبری پہنا جی، چھڑ بدیاں دا کھڑا، میں سدا رہنا جی، او چھڑ جانی فانی دنیا، جا کبری پہنا جی، جد محشر دا دن ہونا، گنہگار ہوتے رونا، باویلا کر کے او سونے، رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ اے مومن جنتانو جانے نے، جڑی نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازاں نے، جڑی پڑھ دے اللہ پکے نمازی بنا دے۔ کہہ دو آمین۔ کرہ دے گھر بے نماز نے، محلہ دے محلے بے نماز نے، گلیاں دے گلیاں بے نماز نے، خاندانہ دے خاندان بے نماز نے۔ اللہ موقع میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ چوڑیا دے سکھا دا محلہ ہے، کہا دے مسلمان۔ او مومن جنتانو جانے نے، جڑے نیکیاں کر دے اور پنجے وقت نمازاں نے، جڑے پڑھ دے ویکی جنت خوب نظارے۔ اے مومن اکٹھی ہونگے سارے، بین گے پلگاں تے چڑھ کے او سونے، رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ غلط
گل دلوں نہ بلاویں سچی میں آکھاں دی کوئی اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں دی. کہ گانے سن کے تے مجرے دیکھ کے اپنے آپ نے جہنم واسطے تیار کر رہے ہیں. غیرت پیدا کرو، حیا پیدا کر لو، اپنی اکھاں پاک کر لو، اپنے کن صاف کر لو، اپنے زبان ٹھیک کر لو. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی دیں گے، محبوب پیغمبر دا اللہ گوانڈ بھی نصیب فرما دیں گے. گل دلوں نہ بلاویں سچی میں آکھاں دی کوئی اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں دی. اگ مار دی او چمکارے او تے سڑن گے قسمت مارے تو کی لینے سڑ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے. کنی کو دیر نہ فرمانیاں کرے گا، کنی کو دیر. ایک ویلا آئی جانا ہے میں تو کہا کرنا او گل طاہر دی یارا رکھی تو یاد ہوئے سونے اللہ کو لو منگی تو امداد ہوئے. تینوں طاہر گل سمجھ آنی موت ایک دن سجنا آنی اے تو جانا ہی مار کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے. اور توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم، حرام پر بچنا. یہ جوا کھیلنا بے حیائی نہیں؟ کیا حرام نہیں؟ بولو تو صحیح. سودی کاروبار کرنا حرام نہیں؟ رشوت لینا بولو تو صحیح. ساری قوم ہی حرام تے لگ گئی، ناراض نہ ہو. کوئی سود لئی جا رہا ہے، کوئی دتی جاندا ہے، کوئی کھائی جاندا ہے، کوئی کھلائی جاندا ہے، کوئی بینک کو سود تے لیندا ہے، کوئی کھاد سود تے لئی بیٹھا ہے، کوئی ڈنگر جناب کوئی جناب زمیناں تے ٹریکٹر سود تے لئی بیٹھا ہے. ناراض نہ ہویا جے. کوئی جوا کھیلی جاندا ہے. اللہ معاف فرمائے کوئی موٹر سائیکل تے پگیا تے پہ گیا اج لکی کمیٹی دی حصہ پا لو. لعنت ہے دی زندگی تے یہ حرام ہے. بورڈ دی خریداری، انعامی کوپنا دی خریداری حرام ہے. حرام کھانے والا بندہ اللہ دی کوئی نیکی قبول نہیں کردا. میں قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں، حدیث چوکیدار. سنو حدیث سنواسی بخاری شریف دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکے چلا گیا، اللہ میں نے تو انہوں بھی لے جائے. کہہ دو آمین. اللہ جیدیا جیدیا مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے. میں دعا کروں گا آمین کہہ دینا. ساتھی دی فرمائش بھی قدر ہو جائے گی. میں تو کہا کرنا اللہ کرم نزور دعائی سن عرب پاک لے جائیں. اللہ کرم نزور دعائی سن عرب پاک لے جائیں. بیت اللہ تے مسجد نبوی سنو ایسے سال دکھائیں. دو پتھر خلیل ملائے جڑے اسماعیل پڑھائے. دو پتھر خلیل ملائے جڑے اسماعیل پڑھائے. جتے ہاجرہ چکر لائے اللہ جتے ہاجرہ چکر لائے اتے صحت نال پھرائیں. اللہ کرم نزور دعائی شان عرب پاک لے جائیں. بیت اللہ تے مسجد نبوی شانو ایسے سال دکھائیں. لوگا کیسا پیارا منظر بن گیا سبحان اللہ کہ نگاہ جری اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلے دے پاوے. نگاہ جری اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلے جے پاوے. ہر روز ختم ہو جاوی ہر روز ختم ہو جاوی. اللہ زمزم رج پلائی. کہو آمین. حضرات توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں بندہ لمبا سفر کر کے مکے چلا گیا.
حالانکہ وہ مکہ عظمت والی جگہ توجہ فرمانا بندہ مومن مسجد حرم بیت اللہ دے اندر ایک نماز با جماعت ادا کرے گا اللہ 27 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دیں گے کسی عام مسجد کی بات نہیں کر رہا مسجد حرام بیت اللہ دی میں بات کرنا چاہنا ہے حضرات توجہ کر ایک پاسے کا نبی دا فرمانے عظیم ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگ 3 بندے ایسے اللہ جنہ دی دعا رد نہیں کریا کردہ میں تفصیل درجانہ مناسب نہیں سمجھلا پھر کدی کھل کے گلان کرانگا حضرات دوچوں کا انہا 3 بندے ہوئے کیسا بھی بندہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگ مسافر بندہ جڑی بھی دعا کرے اللہ اس دعا نو قبول فرما لیں دینے میں ایک رک کے دعا کر دے اللہ میں نے تینوں سفر دے لمحات تو فائدہ اٹھان دی توفیق دے لے کہ ساڑی حالت پتہ ہی کی اکثر بیشتر نوجوانہ دی سفر واسطے علیحدہ میموری کارڈ فول کیتے نے علیحدہ کنجر خانہ پر ہے فنی کلپ پر ہے راجی انٹرٹینمنٹ دے گا بک بک تماشا کرانگا چاہتا کوئی تبدیل لگ جائے گا اللہ معاف حالانکہ مسافر بندہ رب دے قریب ہوندہ ہے بندہ رب دا جناب قریب ہویا کردہ ہے حالت سفر اندر بندہ جڑی بھی دعا کرے اللہ اس دعا نو قبول فرمان دینے اللہ مسافر کو دعا لین دی توفیق دے وے حضرات توجہ اے بھی تے مسافر ہے نا مکے پہنچیا ہویا لمبا سفر کیتا ہے گھر چھڑ کے گیا کاروبار چھوڑ کے گیا بیوی بچے چھوڑ کے گیا علاقہ چھوڑ کے گیا ہے فقیرہ والے لباس پہنیا ہویا ہے حضرات جی بات میں سمجھانا چاہنا ہے بیت اللہ دا طواف کردہ پہ آئے یا ربی یا ربی یا ربی دی رو رو کے صدا بلند کی دی جاندہ ہے انج کر کے دعا کردہ پہ آتے طواف کردہ پہ آئے آسمان تو آزادی آنے والے مطعمہ حرام مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسه حرام وغزی بالحرام فأنا يستجاب لذلك آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے تیرا پینا بھی حرام ہے حرام کھا کھا کے پلیا اللہ تیری دعاواں عبادتاں کیسے قبول کریں گے گل کو سمجھ آئی کہ کوئی سودی کاروبار کرنے والے جوڑے کھیلنے والے رشتہ وڈیاں چٹیاں تجرا مٹھیاں لینے والے ایسی جناب دولت ہی ایسی پوجا دولت ہی راتوں رات امیر پرندے چکرا دے اندر پرواہی کوئی نہیں پیسہ کتوں آ رہے کدھر جا رہے اللہ نے کوئی نیکی قبول نہیں کرتا نبی نے ایوانی فرمایا اتق المحارم حرام کو بچو بہت بڑا پیغام ہے اتق المحارم ابو ہریرہ حرام کو بچے آجے پھر اللہ نے نیکی قبول کرے وگرنہ کوئی نیکی قبول نہیں جی ہونے ایک اور بھی حدیث و نصیب بخاری دی حدیث پڑھ لگا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومناوہات اللہ پاک نے ماں دینا فرمانی نو حرام کر دیتا ہے نوجوانا ماں نو ستانا حرام ہے ماں نو پریشان کرنا حرام ہے ماں نو دکھ دینا حرام ہے ماں نو ستایا نہ کر پریشان نہ کرے یا کرو سی بخاری دی حدیث پڑھی توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اللہ پاک نے بیٹی نو قتل کرنا بیٹیاں نو قتل کرنا اللہ نے حرام کر چھڑے آئے بیٹیوں نے قتل کرنا حرام منڈراد نہ ہویا جی تیرے معاشرے دی گل کر رہے ہیں مکے دے کافران نے کلمہ نہیں سے پڑھیا اونا ظالمہ نے اپنے بیٹیاں قتل کیتیاں پیدا ہون تو بعد زندہ دفن کر دیں دے اوپر مٹی پاکے اپنی بیٹیاں زندہ رو دفن کر دیں دے ایونا ظالمہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا بیٹیاں دے قاتل
جہنم دا ایندھن بن گئے. اج دے مسلمانوں نے کلمہ بھی پڑھیا ہے, نبی دی محبت دے دعوے بھی کیتے نے. انہاں نے میں کی آکھاں, انہاں نے کئی بیٹیاں پیدا ہون تو پہلے ضائع کروا چھڑیاں. یہ حرکتاں کردے نہیں مسلمان. جی بیٹی نہیں چاہیے ظالمہ, اینی تو نفرت بیٹی کو کرن دے ہیں. کدی سوچی تیری ماں بھی تے کسی دی بیٹی ہے, تیری بہن بھی تے کسی دی بیٹی ہے, تو کیوں بیٹی کو نفرت کرتا ہے؟ اور ڈاکٹراں دا بیڑا غرق ہو گیا چند ٹکیاں دی خاطر. پیسے دے پجاری, میڈیسن دے ذریعے, آلات دے ذریعے, ٹیکنالوجی دے ذریعے, مشیناں دے ذریعے بچیاں ضائع کروا چھڑیاں. حرام ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں اللہ پاک نے بیٹیاں نو قتل کرنا حرام کر چھڑے آئے. حضرات توجہ کا ایک بات نو سمجھانا چاہنا, بیٹیاں دا قتل دو طرح دا ہے, ایک جسمانی قتل, ایک معاشی قتل. جسمانی طور تے بیٹی نو قتل کر دیں, ایک ہے معاشی قتل. وہ کیویں؟ ساری جائیداد پتراں نو دے دینی تے بیٹیاں نو تیاں نو وراثت کول محروم کر دینا. بڑے 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 قاتل ویکھے سات حج کر کے آئے نے تے صفے پر دے نمازی میں دیکھے نے تے مرن لگا جنت دے ٹکٹ لیندے میں دیکھے نے. اللہ معاف فرمائے, ناراض نہ ہویا جے. کہندا پترو میرے جیدیا جیدیا سین شن کروا لو, میرے جیدیا جیدیا گوٹھے لوا لو, کیتے ایسا نہ ہوے میرے مرن تو بعد دی دعویٰ کر کے حصہ نہ لے جائے. تو جلسے دا مقصد لے کے جائے. اللہ معاملہ صاف کرن دی توفیق دے. بندہ پوچھے ظالمت دینوں کی لبے ہے, جنہیں جو ظلم کیتا ہے اپنے تید حق کھو کے پتر نو دے چھڑے ہے, جنہیں اپنے بیٹے دا حق چھینے ہے اور بیٹے نے ساری جائیداد وراثت دے چھڑی ہے, انہوں کی ملے ہے. ناراض نہ ہویا جب میں حدیث بخاری مسلم دی پڑھن لگا. حضرات توجہ کرنا, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نہ ذرا توجہ میرے پاسے کرنا. میں کسی دل اداری نہیں چاہتا لیکن حقوق دی بات کر رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال دھوکا کردہ کردہ مر جائے گا, فراڈ کردہ کردہ دو نمبری کردہ کردہ جرا ظالم مر جائے گا, اللہ جنت تے حرام کر دیں گے. تید حق کھو کے پتر نو دے دینا دھوکا تے فرار نہیں بندا. بولو تے صحیح. ان کئی مسئلے پوچھتے پھر دینے, پٹوی صاحب میں اپنی دھی نو نا 1 لاکھ روپے دا جہیز بنا کے دے دیتا ہے تے 4 کلو دی زمین میں ہڑپ کر گیا تے میں انہوں بیاہ دیتا ہے تے میں ذمہ داری میری پوری ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ. میں بڑی ذمہ ہو گیا نا, میرے ذمہ کو حق تا نہیں نہ رہ گیا ان دھی دا. میں اپنے علماء دے وجود کی گل کر لگا, غصہ نہ کرے, آج میں اصلاح دی بات کر رہا. اپنی بیٹی دی زمین نے ہڑپ کر لی ہے, 4 کنالہ بنی, 2 کنالہ بنی ہے, اور وہ دے متبادل 1 کروڑ روپے دا جہیز بھی بنا کے دے دے پھر بھی نہیں چھٹے گا, نہیں بچ سکتا. اللہ پاک میں نے تیرے معاملے صاف کرن دی توفیق دے. اتق المحارم, حرام کو بچ, یہ حرام ہے. اگر یہ نہیں بچا گے تو عبادت دا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں, نمازاں دا, صدقہ خیرات, حج عمرہ دا کوئی فائدہ نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں بیٹیاں دا قتل کرنا حرام ہے, نہیں قتل کرنا. حضرات میں پیغام دینا چاہنا, توجہ کرنا. اپنے قاری صاحب دی فرمائشی قدر کرا, تیان نہ سنیا جے میں تو کہا کرنا کہ لوگو نائے کہر گزارو, لوگو نائے کہر گزارو, تیاں ککھ دی وچ نہ مارو, صدا صداواں پیارے کر دی خیر منا دیا نے, پت بندان زمینہ تیاں دکھ بندان دیا نے. اتفاق کریں گا میری گل دے نال, میں دیکھے آئے
پت ونڈان زمیناں دیاں دکھ ونڈان دیاں نے تھی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندی ہے کدی پین کدی بیوی تے کتے ماں اکھواندی ہے حالات بدلتے رہندے نے حوادثات زمانہ یہ ماپے ہون دکھاں وچ کیرے جے ماپے ہون دکھاں وچ کیرے پتر سواری منہ پھیرے تیاں پھر بھی ماپیاں دے کر پجیاں آندیاں نے پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈان دیاں نے اتق المحارم حرام کو بچو کیوں انسان حرام کھائے گا نا ان دا خون گندا سوچ گندی مائنڈ گندا کرتوتا گندیاں حرکتاں گندیاں اعمال گندے اولاد گندی سارا معاشرہ گند نال بھریا جاندا ہے معاشرہ خراب ہی تاں ہے سارے تے کرپٹ اکٹھے ہوئے نے سارے تے جناب حرام دے چکراں دے اندر نہیں معاشرہ کتوں سورے حلال کھاؤ گے خون سالے پیدا ہوئے گا سوچ چنگی ہوئے گی مائنڈ چنگا حرکتاں چنگیاں عمال چنگے کرتوتاں چنگیاں اولاد بھی نیک ہوئے گی نتیجہ نکلے گا تیرا معاشر امن دا گہوارہ بن جائے گا سکون دا گہوارہ بن جائے گا اتق المحارم حرام کو بچو آج کچھ نہ کچھ سوچ لے کے جایا گیا اللہ حلال نصیب فرما دے وافر نصیب فرما دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس اے ابو ہریرہ حرام کو بچیا کر اے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو لوگو حرام کو بچ جاؤ سب تو بڑے عابد بن جاؤ گے نیک بن جاؤ گے متقی پرہیزگار اللہ دے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے حرام کو بچ جاؤ گے اپنی عبادت دا مزہ لاؤ گے حرام کو بچو گے عبادت دا صلت اجر دے ثواب مل جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ معاف فرما کے جنت عطا کر دیں گے اللہ پاک میرے تیرے حال تے رحم فرما دے اللہ میں نے تینوں حلال نصیب فرمائے اللہ حرام کل بچن دی توفیق عطا فرمائے ٹائم میرا پورا ہو گیا باقی گلا پھر کبھی ہوں گی اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین